باقی وزیر خزانہ و محصولات جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہے خصوصی انٹرویو کے لیے۔ شوکت ترین صاحب یہ فرمائیے گا، اس وقت ماشاءاللہ مومنٹم ہر صورت میں ہر سیکٹر میں نظر آ رہا ہے، اس کو فردر انکریج کرنے کے لیے، انہانس کرنے کے لیے اور نئے بزنسز کو انکریج کرنے کے لیے کیا یہ بجٹ جو ہے یہ ایک بہت معاون ثابت ہونے جا رہا ہے اور اس میں کیا انسینٹیوز ہمیں ملیں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ جب تک آپ کسی چیز کے بیچ میں گڑ نہیں ڈالیں گے تو میٹھا نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اس دفعہ کیا کیا ہے کہ اس کا پیراڈائم شفٹ کر دیا۔ اب ایف بی آر نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا تھا کہ بھائی کس سیکٹرز کو ہم نے ریلیف دینی ہے، کس سیکٹر کو انسینٹیو دینا ہے وغیرہ۔ یہ میں نے ان کو کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کام ہے منسٹری آف کامرس کا، یہ کام ہے منسٹری آف انڈسٹریز کا، یہ کام ہے منسٹری آف آئی ٹی کا۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ کس طریقے سے وہ انسینٹیوائز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جو ہمارے یہاں کے بزنس مین ہیں، ان کو ہمارے سے بہتر پتہ ہے۔ تو ہم نے ان کو انویلپس دے دیے، ہم نے کہا یہ آئی ایم اے پروگرام ہے، میرے پاس صرف اتنا انویلپ ہے، آپ بتائیں اس میں جو کرنا چاہتے ہیں آپ خود کریں۔ وہ بہت خوش ہوئے بیکاز وہ ایلوکیٹ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اور میں نے اس کو بڑھا دیا ہے انویلپ کو۔ اور میں نے کہا کہ مجھے آپ جس طرح میں نے رزاق داؤد کو کہا، میں کہ آپ نئے ایریاز کو ایکسپلور کریں، جس میں موٹر سائیکلز ہیں اس کی ایکسپورٹ، یہ 3 ویلرز ہیں اس کی ایکسپورٹ، موٹر آٹو پارٹس ہیں اس کی ایکسپورٹ، فارماسیوٹیکلز ہیں اس کی ایکسپورٹ۔ آپ ان میں ہر اس چیز میں جس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں اس میں جا کے کم از کم آپ اس وقت جو ہے وہ ٹرائی تو کریں، 2-3 ایریاز ٹرائی کریں۔ باقی جو ایگزسٹنگ جو ایریاز ہیں ان میں ہم نے بڑے انسینٹیو دیے ہیں۔ سو ہم اس دفعہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کے اوپر جس طرح ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر کے اوپر ہم نے انسینٹیو کافی دیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم گڑ نہیں ڈالیں گے میٹھا نہیں ہوگا، اور پھر گڑ وہ ڈالے جس نے وہ ڈرنک پینی ہے، جس نے وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایف بی آر جو ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ٹورڈز ایکسپورٹس اور ٹورڈز گروتھ آف انڈسٹری، وہ ڈیسائیڈ کرے کہ بھئی کسی کو کیا انسینٹیو دینا ہے۔ تو ہم نے اس وقت ٹوٹلی پیراڈائم شفٹ کر دیا۔ تو یہ بڑا ایمبیشس یہ سارا چیز ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ تو جو ہمارا ایگری سیکٹر ہے جس میں کہ بہت پیسہ گیا ہے پچھلے 2-3 سال میں، اور اس سال بھی بے پناہ ظاہر ہے کہ سپورٹ پرائسز بڑی ہیں، اور وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ نحال ہو گیا ہمارا ایگری سیکٹر، چاہے شہروں کا جو بھی حال رہا ہو، وہ ان کو بڑی آزادی حاصل ہے، اس انداز کا ٹیکس، اس انداز کی ذمہ داریاں ریونیو کے حوالے سے ان پر نہیں ہیں، وہ آزادی رہیں گے۔ دیکھیں جی، وہ ہم آہستہ آہستہ کریں گے، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن میں یہ آپ بتاؤں جناب مخدوم فخر امام صاحب، جمشید چیمہ صاحب، یہ بہت اچھی ٹیم ہے، اور مجھے بڑا کانفیڈنس ہے ان میں، کیونکہ انہوں نے جو ہمارے سے چیزیں مانگی ہیں وہ ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ تو ابھی تو انہوں نے سپورٹ پرائسز بڑھائی ہیں، اس کی وجہ سے ساری چیزیں یہ ٹھیک ہوئی ہیں۔ اب وہ سیڈ کے اوپر ڈیولپ کر رہے ہیں، اچھے سیڈز ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ فرٹیلائزر کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو پانی جو ہے کیونکہ پرائم منسٹر نے بہت زور لگایا ہوا ہے، پانی جو ہے وہ وقت پہ ملے۔ پھر وہ چاہ رہے ہیں میکنائزیشن ہو، اور اس کے بیچ میں ہم ZTBL کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ویئر ہاؤسنگ ہے، کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ ہے، کولڈ سٹوریجز ہیں، فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں۔ سو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جو ایگریکلچر 2-2.5% پہ گرو کر رہی ہے، اگر ہم اس کو 3-4% پہ لے جا سکتے ہیں آرام سے، وہی چیز جو ہے ہمیں دے دے گی اپنا یہ جو گروتھ ہے۔ لیکن انڈسٹری جو ہے، لارج اسکیل انڈسٹری، مائی اون سینسز کہ یہ لو بیس سے آ رہی ہے، ابھی تو 9-10% ہے، یہ 13-14% پہ جائے گی۔ پھر ایس ایم ای جس کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ ان دا پاسٹ، وہ ہمیں دے گی گروتھ، کیونکہ ہم نے اس دفعہ ان کو 20 لاکھ تک بالکل کلین لون دینے شروع کر دیے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کلین لونز ان کو ہم دیں گے، اور یہ جو ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی، اور یہ جو بینکس دیں گے، اور جو ہماری حکومت پاکستان ہے وہ ان کو سبسڈائز کرے گی وہ ان کلین لونز کو، اور انشورنس کور دے گی۔ پھر یہ جو ہم باٹمز اپ والا لے کے آ رہے ہیں کامران صاحب، یہ تو ریولوشن کریٹ کرے گا۔ ہم 4 ملین ہاؤس ہولڈ کو ہٹ کریں گے، ان کو ہم سستے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ دیں گے، ان گھر گھرستی کے لیے بزنس کرنے کے لیے دیں گے، اربن میں بھی رورل میں بھی، ان کو صحت کارڈ دیں گے،
ان کے ہر گھرانے میں ایک فرد کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے. یہ تو ہم قائے پلٹ دیں گے انشاءاللہ. یہ جب کہتے ہیں نا غربت ہے تو ہم ان کو دکھائیں گے غربت کو اس کا کلا کما کس طرح کیا جاتا ہے. اللہ کرے ایسا ہو. اس کی آؤٹ لائنز کیا ہوں گی؟ اس کی آؤٹ لائنز یہ ہوں گی کہ جی ہم نے ابھی تک جو ہے نا یہ جو لوگوں کو قرضے وغیرہ دینا شروع کیے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ وغیرہ کے اور یہ کامیاب نوجوان وغیرہ, یہ ہم نے کمرشل بینکس کو کہا کہ وہ دیں. کمرشل بینکس کبھی چھوٹے لون دیتا ہی نہیں ہے, اور یا دیتا ہے تو ان کا ڈی این اے میں نہیں ہے. یہ وہ بڑے مشکل سے یہ چیز دیتے ہیں ان کی اپنی جو بڑی ریجمنٹیشن ہے ان کی کریڈٹ پروسیس کے بیچ میں. تو میں تو کیونکہ بینکر ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ چلو یار تم خود نہ جاؤ یہ کسٹمر کے پاس, ہم یوز کریں گے این جی اوز, یہ جس طرح اخوت ہے, ہم کریں گے نان بینکنگ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے این بی ایف آئیز, تو جس طرح این آر ایس پی ہے وغیرہ وغیرہ جو ہے. اور یہ جو ہیں پچھلے 20 سالوں سے یہ چھوٹے چھوٹے لونز دیتے رہے ہیں, اور ان کا جو ریکوری جو ہے وہ 99% ہے. تو ایک ہمارے پاس 20 سال کا تجربہ ہے, ہم اس کو یوز ہی نہیں کر رہے. ان بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ہم فنڈنگ کریں گے, ہول سیل فنڈنگ کریں گے فرام کمرشل بینکس, اور اس کے بعد ان کو کہیں گے تم ریٹیل کریڈٹ دو, اور ہم ان کو گارنٹی کر دیں گے. شوکت ترین صاحب, یہ سب کچھ یقیناً جو ہے یہ اوور آل ملک کی ترقی کے لیے اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس بڑی معاون ثابت ہوں گی, مگر مسئلہ یہ ہے اس وقت 85%, 90%, 95% پاکستانیوں کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آٹا, چینی, چاول, کھانے پینے کی اشیاء, چکن, انڈے, دودھ ہمارا سستا ہو جائے, کسی صورت سے یہ ہمارے قابو میں آ جائے. یہ کیسے ہوگا؟ آمدن بڑھے گی, یہ چیزیں خود سستی ہوں گی, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ جتنی بات آپ کر رہے ہیں یہ بیکار ہو جائے گی. دیکھو دونوں سائیڈوں سے کام ہوگا. آمدن بڑھائیں گے, اور جس طرح میں نے آپ کو ایگری لونز کی بات کی ہے چھوٹوں کی, جب ہم نے ان سے بات کی وہ فارمرز کو جن کو یہ ملتے تھے یہ انٹرسٹ فری ہوں گے جو ان کے لونز ہوں گے 70,000 یا 80,000 یا لاکھ ہر فصل کے لیے. انہوں نے کہا جی ہماری جو ہے فصل ہمیں کیونکہ یہ ملتا ہے آڑتی سے جان چھوٹ جاتی ہے, ہمیں مہنگا قرضہ نہیں ملتا, تو ہمارے پاس یہ سستا قرضہ ہوتا ہے, تو وہ اس سے ہماری جو پروڈکشن ہے 40% بڑھ جاتی ہے. آپ 40% ان کی انکمز بڑھا دیں گے. آپ نیچے والے 4 ملین ہاؤس ہولڈ کی جب وہ اربن میں اپنی بزنس کریں گے ان کی انکم بڑھا دیں گے, تو ایک لیول تو ہوگا, ایک ٹرکل ڈاؤن اور یہ باٹمز اپ, ایک تو انکم لیولز بڑھیں گے. دوسری سائڈ پہ ہم نے بالکل اٹیک کرنا ہے انفلیشن کو, جس کا مطلب سپلائی سائڈ کو ہم بہتر کریں گے, صحیح پروڈکشن لائیں گے, اور یہ ایڈمنسٹریٹولی جو لوگ جو ہے فارمر سے لے کے ہول سیلر تک جو درمیان میں مارجن پڑا ہوا ہے وہ مارجن جو ہے 400, 500, 600% کا ہے, اس کو ہم نے شرنک کرنا ہے. اس کا جو ایک قسم کا سٹرکچر تھا اس کو مینیج کرنے والا وہ بالکل ڈسٹرائے ہو چکا ہے, وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ اس سے ایک سٹیبلٹی آئے گی. ہم اس کو اکاؤنٹیبلٹی کریں گے لوگوں کی کہ جو اس کو مینیج کرتے ہیں. پھر میں نے ویئر ہاؤسنگ کی بات کی ہے, اس سے جو ہے کہ وہ سٹیبلٹی آئے گی, کولڈ سٹوریج پیرشیبل میں سٹیبلٹی آئے گی, اور یہ ہم چاہیں گے کہ فارمر خود آ کے منڈیوں میں اپنا سودا بیچے. اس سے یہ ہے کہ درمیان والے کا جو بہت بڑا مارجن ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو وی آر کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ یہ ہم نے اس کو اٹیک کرنا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لیٹ می ٹیل یو, یہ جو آپ کی جو فوڈ انفلیشن ہے یہ سپلائی سائڈ کا بہت بڑا پرابلم ہے, اور جب تک ہم پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے اس میں جو ہم نگلیکٹ کرتے رہے ہیں اوور دی لاسٹ couple of decades, وہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگا. بٹ وی آر بینٹ اپون ایکچولی کریکٹنگ دی سچویشن. وزیر خزانہ جناب